السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو سے ہم پڑھائیں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے کیا ہے عقیدہ۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر قبر میں دفن کیا جائے تو دفن کے بعد، اور اگر دفن نہ کیا جائے تو جس حال میں بھی ہو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ یعنی اگر دفن کیا جائے تو یا اگر دفن نہیں کیا جائے تب بھی دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتے کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ یہ آ کر مردے سے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، یعنی یہ سوال ہوتا ہے قبر کے اندر کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتا کر یا صورت دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کون ہے۔ تو اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے ہر طرح کا سکون مہیا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو دیندار ہوں گے، نیک صالح ہوں گے، جن کا عقیدہ درست ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ ہونا ہے، اور ان سب باتوں پر ان کا عقیدہ ہوگا، تو اگر ان کو قبر میں سوال کیا جائے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ فوراً جواب دے دیں گے۔ اور اگر جو دیندار نہیں ہوں گے، جو نیک صالح نہیں ہوں گے، تو پھر وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ پھر اسی وقت سے ان کے لیے سکون کو مہیا کر دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے سکون ہی سکون ہوگا۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور وہ مزے سے سوتا رہتا ہے۔ یعنی اگر وہ نیک صالح ہوگا اور ٹھیک جواب دے دے گا تو پھر اسی وقت سے ان کے لیے سکون مہیا کر دیا جائے گا، اور جنت کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے جس سے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہیں گی، اور وہ مزے سے سوتا رہے گا۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان سے معاف بھی فرما دیتا ہے کہ یہ سب باتیں مردہ کو معلوم ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں بہت کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے سہانے بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ یعنی ہمیں نہیں پتا، جس طریقے سے ایک انسان خواب دیکھتا ہے اور دوسرا انسان اگر وہاں پہ بیٹھا ہو تو اسے کچھ بھی پتا نہیں، اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ان کو عذاب ہوگا، جنتی کو جنت کی خوشبوئیں دلائی جائیں گی، ان کے پاس سکون ہوگا، اور جہنم کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائیں گی، اور پھر وہ ان میں تڑپتا رہے گا۔ پھر کہہ رہے عقیدہ، مرنے کے بعد جو مردہ کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ ہر دن صبح و شام مردہ کو دکھلایا جاتا ہے۔ جنتیوں کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کا غم اور حسرت بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی ہر انسان جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ان کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے، اگر وہ نیک صالح ہو تو ان کا جو جنت ان کا ٹھکانہ ہے تو ان کو ہر دن صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اور وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور دوزخی کو دوزخ دکھایا جاتا ہے اور اسے غم اور حسرت بڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ اور اپنے غم و حسرت میں بڑے اور تڑپے۔ پھر کہہ رہے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال ثواب عقیدہ، یعنی ثواب کا پہنچانا۔ ایصال مانے آتا پہنچانا، ثواب مانے ثواب۔ کہہ رہے ہیں عقیدہ، مردے کے لیے دعا و استغفار شریعت کے مطابق ایصال ثواب اور خیرات کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جو انسان کو، اگر ان کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ دعا کیجئے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کیجئے، تو ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے، اور سنت کے مطابق کیے گئے اعمال کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جو بھی کیجئے سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ سنت کے مطابق کر رہے ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھوا رہے ہیں، یا ان کے نام پر پیسہ دے رہے ہیں، غریبوں کو مدد کر رہے ہیں، تو پھر ان کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔